بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ایوری ون۔ ٹیسٹ پریپریشن سیریز کے اس امپورٹنٹ لیکچر میں ہم ایڈیمز اور فریزز کو ڈسکس کریں گے۔ اب تک ہم وربل ریزننگ کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں، جن میں سے سینٹینس کمپلیشن، اینالوگی، سینونمز، اینٹونمز، کمپریہنشن وغیرہ ہیں۔ اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی لیکچر دیکھنا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں سے اس کا لنک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ایڈیمز اور فریزز کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، لیٹس موو ٹو دا ایڈیمز اینڈ فریزز۔ واٹ آر ایڈیمز اینڈ فریز؟ فریز عام طور پہ کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کا کمبینیشن ہو لیکن وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس نہ ہو، تو ایسے کمبینیشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ فریز۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اسے فریز کہتے ہیں کیونکہ اس کے کمپلیٹ میننگ نہیں ہوتے، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا فریز ہوتا ہے ایڈیم، جسے ہم اردو کی زبان میں یا ہندی کی زبان میں محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جس کے کچھ میٹامورفیکل میننگ ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے ورڈ کے میننگ جو ہے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے، لٹرل میننگ ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس محاورے کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سو دیٹ از نون ایز ایڈیم۔ اوکے، لیکن ہمیں یہ مشکل کیوں لگتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ میکس دیم ڈیفیکلٹ؟ تو وہ اس میں سب سے بڑا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو میننگ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایکچوئل میں جو ایڈیم لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک محاورہ ہے، ایک ایڈیم ہے، بیڈ آف روزز۔ اب اس کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا ایک بیڈ، لیکن اس کا جو میننگ ہے، میٹامورفیکل میننگ ہے، وہ ہے سو ایزی، ویری ایزی۔ تو اس طرح سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جو ہمیں مشکل لگتی ہے، وہ اس کے میننگ کو سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے میٹامورفیکل میننگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لٹرل میننگ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ جو سو ایزی ہے، یہ اس کا میٹامورفیکل میننگ ہے، یعنی یہ وہ ہے جو اس کا مفہوم ہے جس لیے یہ ایڈیم استعمال ہوتا ہے۔ آئیے ہم کچھ امپورٹنٹ ایڈیمز دیکھتے ہیں جو اب تک بہت زیادہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہاٹ پوٹیٹو۔ ہاٹ پوٹیٹو عام طور پہ ایسے ایشو کے حوالے سے ہوتا ہے جو متنازع ہو، جسے ہم کنٹروورشل کہتے ہیں۔ جیسے یہ اس سے ریلیٹڈ ایک سینٹینس ہے کہ جو ہمارے اسکول میں فائٹنگ یا بلینگ ہے وہ ایک ہاٹ پوٹیٹو ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت کامن چیز ہے اور لوگ اس پہ بہت بحث کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پیس آف کیک۔ پیس آف کیک کہتے ہیں ویری ایزی ٹو ڈو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں دیکھنے میں اس کی جو میننگ ہے وہ لگتا ہے کیک کا ایک ٹکڑا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنا بہت آسان ہو۔ جس طرح کیک کھانا آسان ہوتا ہے، اسی طرح یہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لرننگ انگلش از اے پیس آف کیک ایز لانگ ایز یو ڈو۔ جب تک آپ انگلش سیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک پیس آف کیک کی طرح ہے۔ ونس ان اے بلو مون، اس کا مطلب ہوتا ہے ویری ریئر، جو بہت کم ہوا ہو۔ جیسے یہاں پہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے گرینڈ فادر کے پاس ونس ان اے بلو مون، یعنی کبھی کبھار جاتا ہوں، بہت کم۔ بیڈ آف روزز، یہ بھی ایزی کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنگ کیئر آف مائی ینگر سسٹر از نو بیڈ آف روزز، کہ مجھے اپنی بہن کی جو دیکھ بھال ہے وہ کرنا، یہ میرے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، دیٹس ناٹ این ایزی آپشن۔ اوکے، نیکسٹ ہے ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس۔ یعنی اب دیکھیں اس کا جو سمجھنے میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بلیوں اور کتوں کی بارش ہونا، لیکن ایکچوئل میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ہیوی، بہت ہی تیز بارش ہونا۔ تو سینٹینس میں سمجھانے کے لیے بنایا ہوا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن باہر بہت ہیویلی بارش ہو رہی تھی۔ اگلا دیکھیں ایڈیم ہے وین پگز فلائی، یعنی پگز جو ہے وہ ایک اینیمل ہے، وہ کبھی فلائی نہیں کرتا، لیکن یہ ایڈیم بولا جاتا ہے جو کبھی نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ولیم ول کیپ کوائٹ اونلی وین پگز فلائی، یعنی ولیم اسی وقت خاموش ہوگا جب پگ فلائی کریں گے، یعنی وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا۔ مس دا بوٹ، یعنی مس دا چانس۔ جیسے یہاں پر ہے کہ پیٹر جو ہے وہ ڈرائنگ کمپٹیشن میں انٹر ہونا چاہتا تھا لیکن اس نے چانس کو مس کر دیا۔ ایپل آف آئی، جو بہت ہی قیمتی ہو، نایاب ہو، تو یہاں پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ ایوری کڈ ان دا ورلڈ از دا ایپل آف دیئر پیرنٹس آئی، اس دنیا کا ہر بچہ اپنے والدین کے لیے بہت نایاب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ سارے ایڈیمز وہ ہیں جن کے ایکچوئل میننگ کچھ اور بنتے ہیں لیکن ان کے میٹامورفیکل میننگ کچھ اور ہیں۔ اوکے، یہاں پر ہم کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ایگزام میں ایڈیم کس طرح آتا ہے۔ ایک پاسبلٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سینٹینس لکھا ہوا آتا ہے اور آپ نے اس سینٹینس میں سے ایڈیم کے میننگ چوز کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک پورا سینٹینس ہے، دا بوائے ٹرنڈ اے ڈیف ایئر ٹو دا پلیڈنگز آف آل آف ہز ویل وشر، یعنی بوائے نے جو ہے
وہ اپنے خیر خواہوں کی جو بلیسنگز تھیں، جو ویل وشز تھیں، ان کی طرف کیا کیا. تو یہ ایک ایڈیم لکھا ہوا ہے ٹرنڈ اے ڈیف ایئر. ڈیف ایئر ویسے کہتے ہیں بہرے کان کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب جو مفہوم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہی ڈڈ ناٹ پے اینی اٹینشن، یعنی اس نے اپنے ویل وشرز کی جو پلیڈنگز تھیں ان کی طرف کوئی بھی اٹینشن جو ہے وہ نہیں دی. Harassed by the repeated acts of injustice, he decided to put his foot down. Harass کہتے ہیں تنگ آنا، harassment سے ورڈ یہ نکلا ہے. repeated acts مسلسل جو کاروائیاں ہوئی، مسلسل جو عمل ہوئے. injustice کہتے ہیں ناانصافی کو، یعنی ناانصافی کے اس مسلسل عمل سے تنگ آ کر اس نے اپنے فٹ ڈاؤن کر لیے. تو فٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ ٹو ییلڈ، یعنی اس نے سوچ لیا کہ وہ آگے فردر جو ہے اس پر فائٹ نہیں کرے گا، فردر جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کرے گا. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹاپ. ٹھیک ہے. دا پاپولیرٹی آف یسٹر ایئرز سپر اسٹار از آن دا وین. یسٹر ایئر کہتے ہیں جیسے یسٹر ڈے ہوتا ہے یعنی کل گزرا ہوا دن، یسٹر ایئر کہتے ہیں جو گزرا ہوا سال ہو، یعنی جو پچھلا سال تھا اس میں جو ایک مقبولیت ملی تھی ایک سپر اسٹار کو، وہ اب آن دا وین ہے. آن دا وین کا مطلب ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کم ہونا. تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. اوکے، نیکسٹ MCQ از دیر واز اے جاب فار می ٹو کٹ مائی ٹیتھ آن، یعنی میرے لیے ایک جاب تھی جس میں مجھے، ویسے اس کا لٹرل میننگ بنتا ہے کہ اپنے دانت کاٹنا، لیکن اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ ایڈیمز کے لحاظ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے، انیشیٹو لینے کے لیے. تو یہ اس کا آنسر تھا کہ دیر واز اے جاب فار می ٹو گین ایکسپیرینس. تو آپ نے سینٹینس کو پڑھنا ہے اور اس حوالے سے بتانا ہے کہ اس میں ایڈیم کا کیا مطلب ہے. اوکے، نیکسٹ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں جسٹ ایک ایڈیم دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی سینٹینس گیون نہیں ہوتا، اور ہم نے اسی ایڈیم کا جو ہے وہ میننگ بتانا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی پاسبلٹی پڑھی تھی اس طرح نہیں ہوتا. جیسے یہ ہے لیو آن ٹو سنک اور سوئم، یعنی ڈوبنے یا تیرنے کے لیے چھوڑ دینا. یہ تو اس کا لٹرل میننگ بنتا ہے، لیکن اس کا جو سینٹینس کا، اس فریز کا جو ہمارے پاس مفہوم بنتا ہے، میٹامورفیکل میننگ بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ کسی کی ہیلپ نہ کرنا. ٹھیک ہے، اگنور کر دینا. تو ناٹ ٹو ہیلپ ون. اوکے، نیکسٹ از دا پروز اینڈ کونس. دا پروز اینڈ کونس کا مطلب کیا ہوگا کہ عام طور پہ یہ ٹرم بہت زیادہ بولی جاتی ہے کسی بھی پروسیس کے لیے، کسی بھی تھیوری کے لیے، اسٹیٹمنٹ کے لیے، آئیڈیا کے لیے، کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے. اس کا مطلب ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے، فائدہ اور نقصان بھی ہوتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں فار اینڈ اگینسٹ اے تھنگ، یعنی کسی چیز کی فیور میں کتنا ہے اور کسی چیز کے یہ اگینسٹ کتنا ہے اس میں. نیکسٹ ہے ریڈ لیٹر ڈے. یہ عام طور پہ یوز ہوتا ہے جو کوئی دن جو ہے کسی کے لیے جب بہت اہم ہوتا ہے تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا، نیچے جو آپشن ہے آسپیشیس، اس کا مطلب ہوتا ہے جو دن کسی کے لیے بہت فیوریبل ہو. ڈینجرس خطرناک کے لیے، ان امپورٹنٹ جو اہم نہ ہو. امپورٹنٹ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اہم بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹ ڈے از ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے یہ ہوگا ریڈ لیٹر ڈے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز آل فار دس لیکچر. دیکھیں اب آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایڈیمز کیا ہوتے ہیں، ان کے لٹرل میننگ کا کیا مطلب ہے، میٹامورفیکل میننگ کا کیا مطلب ہے، اور ایگزام میں جو ایڈیم کے حوالے سے کوشچن آتے ہیں وہ کتنی طرح کے آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس لیکچر. پلیز ڈو سبسکرائب دس چینل بیکاز اس سے ہمیں بہت زیادہ انکریجمنٹ ملے گی اور ہم آپ کے لیے فیوچر میں بہت سارے ایسے کوالٹی لیکچرز جو ہے وہ بناتے رہیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ ہم فردر لیکچر میں آپ کے لیے نیکسٹ ٹاپک پر امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے.